زندہ ہے. تو شہباز بھائی بھی ہم نے زندہ ہے, مسیح میں زندہ ہے, اور ان کے لیے آنر کی بات ہے کہ وہ اپنے مذہب کے لیے, اپنی کراس کے لیے اور اپنے حق کے لیے انہوں نے جان دی ہے. تو خداوند نے کہا ہے جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ان کو یقیناً زندگی کا تاج مل گیا. یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. بالکل. اور باقی وہ ہمارے لیے ایک سنت چھوڑ گئے ہیں کہ ہر مسیح کو اپنے ایمان میں مضبوط رہنا چاہیے, جھکنا نہیں ہے. ہم مسیح میں مار جائیں گے تو آنر کی بات ہے, موت تو رکھتی ہے. تو کیا ہوا اگر مذہب میں مار جائیں, اپنے مذہب کے لیے, اپنے رائٹ کے لیے. صحیح بات. اور دوسری بات یہ کہ بس میں مسیح جانتی ہوں, پاکستان سے ہوں, لیکن میں نے ایک بات یہ دیکھی ہے کہ ہم مسیحوں کی کہیں بھی جگہ نہیں. پاکستان میں ہمیں مائنورٹی کہا جاتا ہے, دوسرے کنٹری میں چلے جائیں فارنر کہا جاتا ہے. تو میں اکثر سوچتی ہوں کہ خداوند ہمارا وطن کون سا ہے, ہماری جگہ کی ہے, لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ مسیح میں باہر تیرے نام سے تم دان بند کیے جاؤ. تو اس کے آتے پھر اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ چلو ہم مسیح کی خاطر اسرائیل نے تو 40 سال سفر کیا اور ہم مرتے دم تک کریں گے, لیکن اس کی جیزس ہمارے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ ہے, اور ہم ان کی فیملی کے لیے چاہتے ہیں کہ خدا کو خبر دے, ان کو تسلی دے, اور پاکستان کے مسیحوں کو اپنے ایمان میں رکھیں. اور وہ اگر مدد کے لیے اور اگر اپنے جیزس کے لیے, اپنی کراس کے لیے مرتے ہیں تو ہزاروں مسیحی اپنی کراس کے قربان اپنے جیزس کے لیے اپنے خون سے خریدا ہے. بے شک اگر ہم اپنے مسیح کے ساتھ اور اس کے پریاس کو اٹھانے میں سہارا دیں تو. بہت شکریہ. شہباز بھائی ہم نے زندہ ہے اور انہوں نے جو کچھ کہا انہوں نے کہا اور وہ ہمیشہ ہمارے دل میں زندہ رہیں گے. آمین آمین. ان کو اپنے دائیں ہاتھ اور اس خطے سے جنت کی جگہ دے جو سکتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں وہاں لے جاؤں گا جو باپ نے تمہارے لیے جگہ بنائی ہے اور تم سب ادھر جاؤ گے, وہ بھی ادھر ہی چلے گئے ہیں. بہت شکریہ سسٹر شمیم, بہت شکریہ, آپ نے برمنگھم سے کال کیا. مجھے یاد ہے کل ہم نے یہی ایک آیت پڑھی تھی, متی 5 باب 11 آیت, جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے. بالکل. اور جیسے عامر ڈیوس صاحب نے کہا تھا آئرلینڈ سے, میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں میں ہماری ملاقات ہوئی پاکستان کے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب سے, تو ان کے ساتھ ہم نے یہی بات کو ڈسکس کیا تھا کہ ورڈ مائنورٹی جو ہے اس کو ری ورڈ کیا جائے. تو آپ بلیو کریں کہ ان کی جماعت کے ساتھ مل کے, تو جو ہائرارکی کے ساتھ مل کے ہم نے بات کی, تو انہوں نے ہمیں خود کہا ہے کہ آپ اس ورڈ کے بارے میں کوئی سبسٹیٹیوٹ, کوئی اس کو ری ورڈ کر کے بتا سکتے ہیں. تو آج کے پروگرام میں بھی آپ کے پاس موقع ہے. لیٹر آن اگر آپ ورڈ تسکین خان کو بھی سرچ کر کے, مجھے پتا عامر ڈیوس یو آر آلریڈی, ہم فیس بک پہ ہیں, لیکن اور بھی جتنے بردرز اینڈ سسٹرز ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں جو ہماری قوم کے جو وائز ہیں, جو روشن خیال اور بڑے خدا کے فضل سے جو ہمارے بزرگ ہیں, وہ ہمیں بتائیں کہ مائنورٹی یا اقلیت ورڈ ہے, اس کو ری ورڈ کرنا ہے, اس کی جگہ کوئی متبادل لفظ, اس کی جگہ کوئی سبسٹیٹیوٹ لفظ اگر آپ ابھی سے سوچنا شروع کر دیں تو جب بھی آپ بتائیں, کیونکہ 23 مارچ کو یہاں تشریف لانا ہے پرویز مشرف صاحب نے, تو ڈیورنگ ہز اسٹے آف 10 days خدا من چاہتا ہوں ہماری پھر ان سے ملاقات ہوگی تو ہم ان کو نیکسٹ میٹنگ میں بتا دیں گے. اس وقت ہمیں سر دست بالکل نہیں تھا پتا کہ اب اتنے شارٹ نوٹس پہ ہم ان کو ورڈ مائنورٹی کے بارے میں کیا بتاتے ہیں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. ہیلو جی بھائی, کون بات کر رہے ہیں؟ جی گڈ ایوننگ. ہاں جی, پاسٹر جان باسکو بول رہا ہوں. جی پاس صاحب, ویلکم ٹو دی شو. بالکل, اور بڑا اچھا پروگرام, میں پورا پروگرام آپ کا دیکھ رہا تھا کہ آپ نے جس طرح اس کی آج کی ساری جو کورنگ آپ نے دکھائی اور جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پاکستان میں, اور میں نے 3-4 بہنوں اور بھائیوں کی جو ڈسکشن سنی اور اس میں بڑی اچھی انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی. میں بھی چاہوں گا کہ کلام میں سے 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں اور اس کے بعد پھر میں اپنی بات چیت کو آگے جاری رکھوں گا, کیونکہ آپ نے ایک بڑا خوبصورت ایک سوال اٹھایا تھا اور اس سوال کو ہی میرے ذہن میں یہ چیز آئی, کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ شہباز بھٹی تو اب ہم میں نہیں ہے, اب کس طرح یہ ساری چیز ہوگی. تو میں آپ کے سامنے کلام مقدس میں سے, اور وہ بہن بھائی جو کہ انگلش میں دیکھتے ہیں تو ان کے لیے 2 ٹیموتھی اور تیموتھیوس اور اس کا جو ہے
मैं आपके सामने 4 बाब और उसके मैं 5 आयत से आपके सामने पढ़ूंगा, और उसमें कलाम में लिखा हुआ है, मगर तू सब बातों में होशियार रह, दुख उठा, बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर, क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूं और मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। तो ये इतनी खूबसूरत चीज थी, खूबसूरत आयतें थी जो कि पालूस रसूल ने कही, और मैं समझता हूँ कि शहबाज भट्टी की जो जिंदगी का आज आपने जो सारी जो एक छोटी वीडियो पेश की, और अगर आपको याद होगा कि आप खुद भी हमारे साथ उस प्रोग्राम में थे जब लास्ट ईयर भी हमारी उनके साथ मुलाकात हुई थी 2009 में भी और 2010 में भी, तो आपको याद होगा कि वो कहते थे कि मैंने अपने बहन भाइयों के लिए अपने ईमान की खातिर अपने आप को कुर्बान ही करना है। हाँ, और वो कुर्बान हुए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कुर्बान हुए, और उन्होंने ये शहादत कबूल की, लेकिन उन्होंने अपने ईमान को जो है वो किसी तरह से भी जो है वो बिल्कुल जो है डावाडोल होने नहीं दिया। बाकी बात रही थी जो आपने बात की थी पहले रहमान मलिक की या दूसरों की, तो मैं समझता हूँ कि ये अभी भी जो है वो सियासी हथकंडे हैं। और कल हमारी मुलाकात थी, कल खुदावंद के फजल से हमें एक मेमोरियल सर्विस पे जो है पाकिस्तान हाई कमीशन जाना पड़ा। तो मैंने कल वाजिद दुरानी साहब से जो थे अपने शम्स वाजिद साहब से मैंने उनसे ये सवाल किया, मैंने कहा कि भाई देखिए बात ये है कि अब वक्त आ पहुंचा है कि देखिए पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहती है। जी जी, उनको अमली सबूत भी देना होगा इस सिलसिले में। और मुझे बताया गया कि इस वक्त थोड़ा सा चूंकि वो कॉल्स का स्ट्रीम थोड़ा सा हाई है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ आपको ब्रीफली कहना पड़ेगा कि अगर आप विद इन कपल ऑफ लाइंस को शेयर कर दें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने भी उनसे, क्योंकि भाई ने जो पहले वो सवाल रेज किया था कि उसको हमें 295 का जब तक कि ये चीज खत्म नहीं होगी तब तक चाहे हम कितने भी प्रोसेस कर लें, वो प्रोसेस जो वो सारे के सारे नाकाम होते जा रहे हैं। सही है, बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हेलो हेलो जी भाई, अपना तारफ करवाइए। तहसीन साहब शमशाद बोल रहा हूँ। जी शमशाद साहब, जी सर। भाई जी, आज का दोबारा फिर प्रोग्राम जो है जी वो इसी इसना में है कि हम अपने उस भाई को जो जवान था और अपनी कौम का एक सतून था, और वो पहले पाकिस्तानी है, मसीही है, ठीक है ना जी, उसके बाद वो कौम का एक अच्छा सतून था जो हमारे दरमियान नहीं है। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया है कि हम ब्रिटिश एम्बेसी के सामने जाएं, या कोई प्रोग्राम बनाएं कि ये सारा प्रोग्राम जो है ये तारीखी तौर पर जाए। जी जी, इस सिलसिले में प्रोग्राम मुझे मुख्तलिफ दोस्तों के फोन आ रहे हैं, और इस सिलसिले में जैसे ही मुझे कोई फाइनल कंफर्मेशन मिलती है देन आई विल बी एबल टू शेयर हियर, यानी कि यहाँ मैं ये और तहसीन साहब कहना चाहता हूँ, मैं तो उनको पहले से हमारे साहब का सदर जो मुशर्रफ है, हम उनके लिए पहले से दिली दुआ करते हैं। पाकिस्तान में भी जब था तो मैंने इससे साल पहले भी आपसे शेयर किया था, खुदावंद ऐसे शख्सों को सामने लाए जो इक्वल चले। सही है, सही है। हमारे बहुत से दोस्त हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ काम कर रहे हैं, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। और आज का जो प्रोग्राम है ये स्पॉन्सर किया है, पहले हाफ को अगर देखें तो ब्रदर उस गिसिगर एंड सिस्टर हुमैरा गिसिगर, दे लिव इन स्विट्जरलैंड एंड दे हैव स्पॉन्सर्ड दिस स्पेशल ट्रांसमिशन स्पेशली फॉर टुडे। एंड फर्स्ट आवर जो है उसको उन्होंने स्पॉन्सर किया है, जो सेकंड आवर है उसके बारे में भी आपको ऑन टॉप ऑफ द आवर बताएंगे। अब हम दोबारा आपको वो अल्फाज सुनाते हैं जो शहबाज भट्टी साहब ने अपनी शहादत के बारे में खुद प्रेडिक्ट किए थे। उनको पहले से अंदाजा था कि वो खुदा उनके पास जाने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं शहबाज भट्टी साहब की वीडियो। अगर अच्छा मुझे बता रहे हैं कि पहले नॉर्वे से कॉल है, तो उनके बाद जो है फिर हम शहबाज भट्टी साहब की जो अपने कहे हुए लफ्ज थे वो दोबारा करेंगे। नॉर्वे से कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, गुड इवनिंग। मैं इम्तियाज नॉर्वे से कॉल कर रहा हूँ। जी, कौन सा बात करें? इम्तियाज। अच्छा अच्छा, जी जी, यू आर रेगुलर कॉलर, बिल्कुल ठीक है। जी जी, आपको सब देखने वालों को सलाम सलाम जनाब।
آج میں آپ کو مبارک دیتا ہوں اس پروگرام کے لیے، کیونکہ اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کو تسلی دے سکیں۔ ہاں جی جناب شہباز بھٹی شہید صاحب کے لیے بہت کچھ کہا گیا اور بہت کچھ کہا جا رہا ہے، بس ان کی زندگی ہی اتنی تھی، وہ تو اب واپس ہمارے پاس آ نہیں سکتے۔ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ خدا باپ ان کو خداوند یسوع مسیح کے قریب جگہ دے اور ان کی فیملی کو صبر جمیل۔ میں پھر آج دوبارہ کہوں گا کہ ہم اس طرح کے اندھیروں کو کلام کی روشنی سے دور کر سکتے ہیں۔ میں مسلم ہوں، ناروے میں رہتا ہوں اور خدا نے مجھے بہت برکت دی ہے اور میں کافی بہت برکت لیتا ہوں گلوری ٹی وی کے ساتھ۔ تسکین بھائی، میں آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ میں بہت غصے والا انسان تھا، اچھا، اور کلام سے ناواقف تھا۔ جب اس کی روشنی گلوری ٹی وی کے ذریعے مجھے اپنے ملک میں ملی تو میرے اندر وہ محبت جو انسانوں کے ساتھ کرنی چاہیے، اپنے ہمسائے کے ساتھ کرنی چاہیے، جس سے میں ناواقف تھا، جب اس روشنی سے مجھے دوسرے انسانوں کے ساتھ پیار کرنے کا پیغام ملا، اپنے ہمسائے سے محبت کرنے کا پیغام ملا، اپنے دشمن کو معاف کرنے کا پیغام ملا، اس روشنی سے مجھے دوسرے انسانوں سے پیار کرنے والا، محبت کرنے والا انسان بنا دیا۔ تو میں کہوں گا کہ بس اس روشنی کی ہمیں تو اس روشنی کی چمک کو روشن کرنا ہوگا، ورنہ اس طرح کے حالات کو ہم بدل نہیں سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو امتیاز بھائی، بہت شکریہ، تھینک یو۔ آئیے شہباز بھٹی صاحب کی بات سنتے ہیں، وہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہے تھے۔ Minister Bhatti, we forgot one question in the interview. Your life is threatened by whom and what sort of threats are you receiving? The forces of violence, militant band organization, the Taliban and pro-Al-Qaeda, they want to impose their radical philosophy in Pakistan. And whoever stand against their radical philosophy, they threaten them. When I'm leading this campaign against the Sharia laws, for the abolishment of blasphemy law, and speaking for the oppressed and marginalized, persecuted Christian and other minority, these Taliban threaten me. But I want to share that I believe in Jesus Christ, who has given his own life for us. I know what is the meaning of cross, and I'm following of the cross. And I'm ready to die for a cause. I'm living for my community and suffering people, and I will die to defend their rights. So these threats and these warnings cannot change my opinion and principles. I will prefer to die for my principle and for the justice of my community rather to compromise against on these threats. نے دیکھا کہ بڑے